بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کے خصوصی پروگرام حدیث کہانی میں نوید مرزا رمضان المبارک کے حوالے سے ایک حدیث پر مشتمل بچوں کے لیے کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت جاتی رہتی ہے۔ یہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پیشکش ہے۔ انور صبح سویرے اپنی پھلوں اور سبزیوں کی دکان پر بیٹھ جاتا تھا اور پھر سارا دن آنے والے گاہکوں کو مہنگے داموں چیزیں بیچ کر شام ہوتے ہی اچھا خاصا منافع لے کر گھر پہنچ جاتا تھا۔ سارا دن جھوٹی قسمیں کھا کر بھی اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کس طرح خراب کر رہا ہے۔ دراصل پھلوں اور سبزیوں کے کاروبار میں ایسا پردہ ہے جس کی اوٹ میں کاروباری حضرات بے پناہ منافع کماتے ہیں۔ آڑتی تو اس میں لاکھوں روپے کماتے ہیں، عام دکاندار بھی گاہکوں کو اچھا خاصا لوٹتے ہیں۔ 70-80 روپے کلو ملنے والے سیب 200 روپے کلو اور 30-40 روپے درجن ملنے والے کیلے 60-70 روپے درجن بیچنا عام بات ہے، اور یہ منافع ہر تہوار خصوصاً رمضان المبارک میں تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے منافع سمیٹتے ہیں۔ پیچھے سے بھی مال کچھ مہنگا ضرور ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنی یہ لوگ قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ ان دنوں بھی رمضان کی آمد تھی۔ انور بہت خوش تھا۔ اب پورا مہینہ خوب کمائی متوقع ہی نہیں، یقینی تھی۔ انور اپنی آمدن سے بہت خوش تھا، لیکن وہ یہ دیکھتا تھا کہ اچھی خاصی آمدن کے باوجود اس کے گھر میں برکت نہ تھی۔ وہ اپنی بیوی صفیہ کو جو پیسے دیتا وہ دنوں میں خرچ کر کے رقم کا تقاضا کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ دونوں بچے اسلم اور ساجدہ بھی آئے دن نہ صرف بیمار رہتے تھے بلکہ ان کے اسکول کے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ انور خود تو پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اس کی بیوی صفیہ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانے کی خواہشمند تھی۔ اسلم میٹرک اور ساجدہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی، اور ان دونوں بچوں کا تعلیم کی طرف رجحان واجبی سا تھا۔ گھر میں سارا دن موبائل اور کمپیوٹر کے ساتھ ٹیلی ویژن پر بھی ہنگامہ خیز پروگرام چلتے تھے۔ کرونا اور ڈینگی کی وجہ سے ان کے اسکول بھی کافی عرصہ بند رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی میں دلچسپی مزید کم ہو گئی تھی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ انور بھرپور تیاری کر رہا تھا۔ یکم رمضان کو وہ حسب عادت جلد اٹھا تھا، اور پھر اس دن تو پہلی سحری تھی۔ وہ رمضان کے 10-12 روزے بھی رکھ لیا کرتا تھا، جبکہ اس کی بیوی سارے روزے رکھتے تھے اور بچوں کا اس جانب کوئی رجحان نہ تھا۔ وہ منڈی سے ہو کر آیا تو منڈی میں قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب گاہکوں کو کیسا لوٹا جائے۔ دکان پہ بیٹھتے ایک گاہک آ گیا۔ بھائی 1 درجن کیلے تو دینا۔ جی یہ لیں۔ کتنے پیسے؟ 200 روپے کیلا 200 روپے درجن؟ ابھی پرسوں تو 80 روپے لے گیا ہوں۔ بھائی قسم لے لیں، 150 روپے درجن تو مجھے پڑے ہیں، آپ 180 دے دیں۔ انور نے جھوٹی قسم کھا لی۔ حالانکہ تھوک کی مارکیٹ میں آگ ضرور لگی تھی مگر اتنی نہیں۔ مجبور گاہک نے 80 روپے 180 روپے دیے اور چلتا بنا۔ انور نے خوب کمائی کی۔ پورا مہینہ گزر گیا۔ اس کی بیوی اور بچے خوش تھے۔ وہ انہیں طرح طرح کی چیزیں لا کر دے رہا تھا۔ عید کے دن اس نے دکان سے چھٹی کی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کر آیا تو بیوی نے بتایا کہ ان کی بیٹی ساجدہ بخار میں پھونک رہی ہے۔ اس وقت کوئی ڈاکٹر نہ تھا۔ بیوی نے اسے پیناڈول دی، بخار اتر گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو بخار 103 تھا۔ بھئی آج کل کرونا اور ڈینگی وائرس چل رہا ہے، ڈینگی کا ٹیسٹ کراؤ۔ انور نے ڈینگی ٹیسٹ کرایا، جس کی رپورٹ اگلے دن ملی۔ ساجدہ کو ڈینگی تھا، اس کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے۔ انور اور اس کی بیوی سخت پریشان تھے۔ انہوں نے ساجدہ کو شہر کے بڑے اسپتال منتقل کر دیا تھا، لیکن اس کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ انور کی رمضان کی جھوٹ بول کر کی ہوئی کمائی بیٹی کے علاج پر لگ گئی۔ اس نے اس پریشانی کے عالم میں دکان نہیں کھولی۔ وہ اور اس کی بیوی اور بیٹا ہسپتال میں ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح رات کے 2 بجے کے قریب جب انور کی آنکھ لگی ہوئی تھی تو خواب میں ایک بزرگ آئے اور بولے، تمہاری پریشانیوں کا واحد حل توبہ استغفار ہے۔ اللہ پاک کے حضور نوافل پڑھو، نماز ادا کرو اور توبہ کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پر منافع کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور تم سارا دن جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے رہے۔ سرکار کی حدیث یاد رکھو، جھوٹی قسمیں کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ انور نے جواب دیا، معافی اپنے رب سے مانگو، تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ بزرگ بولے اور انور کی آنکھ کھل گئی۔ ہڑبڑا کر اٹھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف اس کی بیوی نماز پڑھ کر خدا کے حضور بیٹی کی صحت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس وقت
فجر کا وقت تھا۔ اس نے نماز کی ادائیگی کی اور خدائے بزرگ و برکت حضور معافی مانگی کہ آئندہ اپنے مال پر جائز منافع ہی حاصل کرے گا۔ جب وہ نماز پڑھنے کے بعد ہسپتال آیا تو بیوی نے بتایا کہ ساجدہ کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اوپر آسمان کی اور دیکھا جیسے رب کائنات کا شکر ادا کر رہا ہو۔ 3 دن بعد جب وہ اپنی بیٹی کی صحت یابی کے بعد اسے لے کر گھر پہنچا تو وہ بدل چکا تھا۔ اب اس نے اپنی سبزیوں اور پھلوں کی دکان پر مناسب اور جائز منافع لینا شروع کر دیا تھا اور اس کے مال میں برکت آنا شروع ہو گئی تھی۔